اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو مغنی الادیب کے باب خامس میں، پھر باب خامس میں بھی جہاد کو ختم کرتے کرتے کافی ٹائم لگ گیا۔ پھر جہاد جیسے ہی ختم ہوئی تو پھر گویا کہ وہ حذف کا بحث اور گفتگو شروع ہوا کہ کہاں پر کیا کیا چیز حذف ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، کبھی کہتے ہیں کہ مضاف حذف ہو جاتا ہے اور کبھی کہتے ہیں کہ کچھ حذف ہو جاتا ہے۔ آج جو چیزیں آپ پڑھیں گے آج کے درس کی، وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی جو ہے کیا ہے، دو اسم جو کہ مضاف ہوتے ہیں وہ حذف ہو جاتے ہیں۔ مضاف ہوتے ہیں، ممکن ہے مضاف ہونے کے ساتھ ساتھ غیر مضاف الیہ بھی ہوتے ہوں، لیکن اور کلمے کی طرف مضاف بھی ہوتے ہیں تو وہ حذف ہو جاتے ہیں۔ اس کی مثال کوئی آپ دے سکتے ہیں؟ کہتے ہیں مثال ایک ہم دیتے ہیں، ایک پھر ہم عبارت میں پڑھیں گے۔ قبضۃً من اثر رسول، اس نے ایک مٹھی بھر لی رسول کے اثر سے۔ بھائی رسول کا اثر کیا ہے؟ رسول کے گھوڑے کے چلنے والی مٹی اس نے اٹھا لی۔ ٹھیک، تو یہاں پر جو ہے کیا کہتے ہیں، ایک حافر حذف ہے، ایک فرس حذف ہے۔ حافر مضاف فرس کی طرف، پھر فرس مضاف رسول کی طرف، تو فرس مضاف الیہ بھی ہے، ٹھیک ہے، حافر کے لیے، اور پھر مضاف بھی ہے رسول کی طرف۔ تو اس لیے انہوں نے مضاف الیہ والے پہلو کو بیان نہیں کیا، صرف مضاف والے پہلو کو بیان کیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی تین لفظ بھی حذف ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، البتہ ان تین کے لیے کیا کہتے ہیں، متضاعف۔ انہوں نے متضاعف لکھا ہے، لیکن اس پہ مرحوم مدرس افغانی بہت غصے ہوتے تھے کہ بھائی الف زائد کے بعد جب یا واو آئے تو اس کو حمزے میں تبدیل کرو، تو آپ یہ کیسے تحریر کرتے ہو؟ برحال تو متضاعف کا ترجمہ کیا ہے؟ یعنی یوں سمجھے ایک سیٹنگ والے، ایک کے ساتھ مربوط، وہ حذف ہو جاتے ہیں۔ اس کی مثال کہتے ہیں فکان قاب قوسین، ٹھیک ہے، قوس کس کو کہتے ہیں؟ کمان کو، ٹھیک۔ حقیقت میں ہمارے پاس کہتے ہیں کہ دو قوس نہیں، جب استعمال کرتے ہیں تو ایک ہی کمان ہوتی ہے، اس کے دو پہلو ہوتے ہیں، تو یوں کہنا چاہیے تھا فکان قاب قوسن، ایک قوس کے دونوں پہلو، لیکن اس در انہوں نے قلب کر دیا، یعنی جس کی تثنیہ بنانی چاہی تھی اس کی نہیں بنائی، دوسرے کی بنا دی، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر حذف کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ عام طور پر یہ مقدار بتانا چاہتا ہے کہ ان دونوں کے بیچ میں کتنا مفاصلہ، کتنی مقدار تھی، تو یہاں پر ایک حساب سے 5 لفظ تقدیر میں ہوں گے، ایک حساب سے جو کہ وہ 3 لفظ تقدیر میں ہوں گے جو ہم عبارت میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر جو ہے کیا کہتے ہیں کہ موصول کو حذف کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں موصول کی تو 2 قسمیں ہیں، کون سے موصول کی بات کر رہے ہیں؟ موصول اسمی یا موصول حرفی؟ کہتے ہیں فی الحال ہم اسمی کی بات کریں۔ کہتے ہیں جی ہاں، اس کو حذف کر سکتے ہیں، البتہ اجماعی مسئلہ نہیں ہے، کوفی اور اخفش تو اس کے قائل ہیں، باقی اکا دکا ان کا مخالف ہو سکتا ہے۔ صلے کو حذف کر سکتے ہیں، موصول کے جب حذف کی بات آئی تو صلہ، کہتے ہیں اگر کوئی قرینہ موجود ہو تو پھر صلے کو بھی حذف کر سکتے ہیں۔ بات واضح ہوگی؟ تو آج گویا کہ ہم یہ حذف یہ بات پڑھیں گے۔ کل میرے خیال میں مضاف الیہ والی بات ہم نے پڑھی تھی، نہیں پڑھی تھی؟ ٹھیک ہے، حذف و اسمین مضافین، یہاں سے پڑھنا ہے 2 اسم کو حذف کرنا۔ ان 2 اسم کی صفت کیا ہے کہ وہ مضاف ہوتے ہیں۔ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، فَإِنَّهَا کی ضمیر غالباً بیٹا جاری شعائر کی طرف، اس سے پہلے شعائر کا لفظ آیا ہے۔ شعائر کا جو ہے کیا ہے لفظی ترجمہ یوں کہیں شعار یعنی نعرہ، یا اس کا یوں ترجمہ کریں کہ علامتیں، ٹھیک ہے، جو اللہ کی ہیں۔ صفا بھی ایک علامت ہے، مروہ بھی ایک علامت ہے، ٹھیک ہے۔ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، بتحقیق یہ شعائر خدا یہ دل کے تقوی میں سے ہے۔ فَإِنَّ تَعْظِيمَهَا مِنْ أَفْعَالِ ذَوِي التَّقْوَى الْقُلُوبِ۔ اب دیکھیں تعظیم حذف ہو گیا، ٹھیک ہے، تعظیم و مضاف ہے کس کی طرف؟ ہاں کی طرف، ٹھیک ہے۔ پھر جو ہے کہ جناب
افعال کو بھی ماننا چاہے تو افعال حذف ہو گیا، یہ زوی کی طرف مضاف ہے۔ پھر زوی کو بھی حذف ماننا چاہیں تو زوی پھر تقویٰ کی طرف جو کیا ہے وہ مضاف ہے۔ یعنی ان چیزوں کی عزت کرنا ان لوگوں کے افعال میں سے ہے، ان لوگوں کے کام میں سے جو صاحبان تقوی قلبی ہوتے ہیں۔ قبضتاً من اثر رسول، اے من اثر، ٹھیک ہے، اثر کے بعد حذف ہے، حافر فرس رسول، رسول کے گھوڑے کے سم کا انہوں نے تھوڑی سی مٹی اٹھا لی تو ان کے پاس بھی اتنی برکت آ گئی، وہ بھی اتنے مثلا صاحب کمال ہو گئے۔ جی ظاہراً، جی ہاں، تو ہماری گفتگو اس میں ہے کہ اثر بھی مضاف ہے، حافر بھی مضاف ہے، دونوں حذف ہو گئے۔ البتہ حافر مضاف الیہ بھی ہے، لیکن ہماری گفتگو فی الحال جو ہے کہ مضاف پر ٹکی ہوئی ہے تو اس لیے ہم مضاف والی بات کرتے ہیں۔ حذف ثلاثن متضاعفات، ٹھیک ہے، 3 متضاعف کو حذف کرنا، فکان قاب قوسین، اے فکان مقدار و مسافت قرب ہی مثل قاب قوسین۔ اب بیٹا ظاہراً دیکھیں کہ ایک لفظ جو ہے کہ مقدار حذف ہے جو کہ کان کا کیا ہے اسم ہے، ٹھیک ہے، پھر مقدار جو ہے کیا ہے وہ مثلا مسافت کی طرف مضاف ہو وہ بھی حذف ہے، پھر قرب بھی حذف ہے، پھر مثل بھی جو ہے کہ وہ حذف ہے، ٹھیک ہے۔ فحذفت ثلاثۃ، کہتے ہیں 3 کو آپ کیسے حذف مانتے ہیں، یہ تو 4 حذف ہے۔ مثلا فرماتے ہیں من اسم کان، کان کا اسم حذف ہے، اور جو ہے کیا ہے واحد من خبرہا، اور اس کی فرض کریں اگر 2 خبریں بنا رہے تھے تو اس میں سے ایک حذف ہے، کذا قدرہ زمخشری، کذا یعنی یہ جو ہم نے آپ کو حذف ہونے والے کی تقدیر بتائی یہ سب نحوی نہیں کہتے ہیں، زمخشری صاحب کہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تنبیہ، خبردار کرنا، فرماتے ہیں للقاب، للقاب نہیں پڑھنا یا لقاب بھی نہیں، لل الگ لفظ ہے، قاب الگ لفظ ہے۔ للقاب معنیان، قاب کی 2 معنی ہوتی ہیں، ایک القدر مقدار وما، اور دوسری معنی کیا ہے جناب، ما بین مقبض القوس و طرفیہا، مقبض یعنی قوس کو جہاں سے پکڑتے ہیں اور اس کے دونوں طرف جو دونوں نوک ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ولا تفسیر الذی فی الآیۃ بالثانی، یہاں پر جو ہے کیا ہے قاب سے مراد پہلی معنی مقدار والی نہیں لی گئی بلکہ دوسری والی معنی لی گئی جہاں دونوں پہلو کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ فقیل ہی علی القلب، پھر کہا گیا ہے کہ یہ جو تسنیہ بنائی گئی ہے قوس کی یہ الٹ ہے، اصل بنانی چاہیے تھے قاب کی، وہ تقدیر قاب بے قوسن، اصل تقدیر یوں تھی کہ کمان کے دونوں طرف، ولا ارید ھذا لاغنى عنہ ذکر القوس، اگر ارادہ کیا جائے اس معنی کا یعنی دونوں سائڈوں کا، پھر تو جب کمان آپ نے کہہ دیا تو قاب کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بھائی کمان میرے ہاتھ میں ہے تو یعنی اس کے دونوں نوک بھی تو آپ ہی کے پاس ہے نا، ٹھیک ہے۔ اگر اوپر قدر والی معنی لے پھر تو ممکن ہے کہ آپ قاب وغیرہ کو تسنیہ بنائیں، لیکن اگر یہ دوسری والی معنی لیتے ہیں تو پھر قوس کے ذکر سے ہمیں قاب کے تبدیلی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حذف الموصول الاسمی، موصول اسمی کا حذف ہونا۔ ذہب الکوفیون والاخفش، ذہب بمعنی نظریہ دیا ہے، ویسے تو گئے ہیں لیکن کہاں گئے ہیں بھائی، انہوں نے رائے دی ہے الی اجازت ہی کی ضمیر جائے گی بیٹا حذف موصول کی طرف کہ موصول حذف ہو سکتا ہے۔ وَتَبِعَهُمْ ابن مالک، اور پھر کوفے اور اخفش والوں کی پیروی کی ہے کس نے، ابن مالک نے۔ وَشَرَطَ، اور ابن مالک نے شرط لگائی ہے، فی بعض کتب ہی، اپنی کچھ کتابوں میں، ٹھیک ہے جناب، کیا شرط لگائی ہے، کونہ میں پڑھ رہا ہوں، شرط کے لیے مفعول، کونہ یعنی کون الموصول معطوفاً علی موصول آخر، جب یہ موصول ایک اور موصول پر عطف ہوگا تو حذف ہوگا، اگر عطف نہیں ہوگا تو پھر حذف نہیں ہوگا۔ وَمِنْ حُجَّتِهِمْ، حجت بے معنی دلیل، کوفے والوں کی کیا دلیل ہے کہ موصول اسمی حذف ہوا ہے، کیا کوئی ان کے پاس مثال بھی موجود ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں جی ہاں، آمنا، ہم ایمان لے آئے،
बिल्लज़ी उनज़िल इलैना, उस चीज़ पर जो हमारी तरफ नाज़िल की गई, व उनज़िल इलैकुम यानी वल्लज़ी उनज़िल इलैकुम, और उस चीज़ पर जो तुम्हारी तरफ नाज़िल की गई। अब वाव के बाद जो है क्या है, अल्लज़ी तकदीर में है, ठीक है, हज़फ है, और इसको अतफ़ किया है पहले अल्लज़ी पर, तो अतफ़ वाली शर्त भी मौजूद है और हज़फ वाली बात भी मौजूद है। फिर शायर साहब जो हैं वो हिसान साहब का कौल है, अमन यहजू रसूलुल्लाह मिनकुम व मन यमदहु व मन यनसुरहु। हाँ, क्या यहजू का आप फ़िलहाल तर्जुमा यूँ करें, जो यूँ समझें कि गुस्ताखी करता है, जो गुस्ताखी करता है रसूल की तुम में से, और जो रसूल की तारीफ़ करता है और रसूल की मदद करता है, क्या वो बराबर हो सकते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर जो है बेटा यमदह से पहले मन तकदीर में है, अतफ़ वाली बात भी मौजूद है, और यनसुर से पहले भी मन तकदीर में और अतफ़ वाली बात भी मौजूद है। ऐ वल्लज़ी उनज़िला, ये पहली आयत में उनज़िला से पहले अल्लज़ी तकदीर में है, और मन यमदहु व मन यनसुरहु, यहाँ पर मन जो है क्या तकदीर में है। हज़फ़ु सिलते, सिले का हज़फ करना, यजूज़ो कलीलन, ये कलीलन की कैद लगा कर आपको बता दिया, कसरत के साथ नहीं है, किल्लत के साथ हज़फ होता है। लिदलालते सिलतिन उखरा, अलबत्ता जब उसी जुमले में एक और सिला भी मौजूद हो जो दलालत करे इस मौजू पर, ककौल ही का मतलब क्या, ककौल शायर या ककौल ही, चूँकि शायर हिसान का जिक्र गुज़रा है तो उसकी तरफ भी पलटाना चाहें तो उसकी गुंजाइश है, ठीक है। लेकिन नीचे हाशिए में लिखते हैं, आपके पास है या नहीं, वल्लम नक़िफ़ अला क़ाइलिही, कहते हैं कि इस शायर का हमें पता नहीं चला कि कौन है, तो आपका कौल शायर कह दें, क्योंकि अगर हिसान कहेंगे तो गोया कि आपके लिए होगा कि आपने तहकीक की है, तो तहकीक तो न उस्ताद करता है न शागिर्द, का कौल शायर। व इंदल्लज़ी वल्लात अदनक इहनतुन अलैक फला यगरुरक कैदुल अवाइद। बेटा यहाँ पर मौसूल क्या है, अल्लज़ी, और दूसरा मौसूल क्या है, वल्लाते, ठीक है। ये लात वो बुत वाला नहीं है, जमा है, इसमें मौसूल है, ठीक। अब इसका सिला तो क्या है, अदन का। अदन का किस चीज़ का सीखा बेटा, अदन का, हाँ, अब आप परेशान होंगे, ठीक है। काफ तो मफूल की है, ठीक है, अदन में भी दाल को साकिन कर दें, अदना, बरवज़न खफना, जमा मुन्नस का सीगा है, ठीक है। अब हाँ मादी ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्या है, नून भी इसका लामुल फेल नहीं है, नून तो जमा की अलामत है। अब मज़ीद आप खुद देखेंगे, फरमाते अल्लज़ी आदक, अल्लज़ी के बाद आदा उसका सिला था, वो हमने हज़फ कर दिया, अदन, अदन उसके लिए दलालत कर रहा था, करीना था, ठीक है। और दलालत गैरहा, या ज़रूरी नहीं कि दलालत करने वाला सिला हो, बल्कि अगर गैर सिला भी महजूफ़ पे दलालत करे, कौन से महजूफ़ पर, सिले महजूफ़ पर, तो सिले को हज़फ कर सकते हैं। का कौल उबैद इब्न अबरस, जैसे उबैद बेटा अबरस का कौल है, नहनुल उला, ठीक है। फजमा जुमुअक सुम्मा वजहहुम इलैना, अब शाहिद मिसाल क्या है, नहनुल उला अरफू बेशुजाअते, ठीक है। अब फरमाते हैं कि जहाँ पर जो है क्या, अरफू बेशुजाअते, ये हज़फ है, किसके लिए, उला के लिए, ठीक है। अब इस पर अत्व क्या कर रहे हैं, कहते फजमा जुमा, तुम्हें जो ताकत लगानी लगा लो, गोया कि ये जुमला एक किस्म की वो अलामत है कि भाई हमारी शुजाअत इसे जो पहचानी गई है, सब वो पहचानते हैं कि हम शुजा लोग हैं। इंशाअल्लाह ये आज सिले मौसूल की बात ख़त्म हो गई, कल सिफत मौसूफ़ और साथ में जो है क्या है, मातूफ़ और मातूफ़ल है कि हज़फ की बात करेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद।